السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل رات کی بڑی ڈیولپمنٹ کے جس پر ہم نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد آج کے دن ہم نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات بھی سنے اور وکلا تنظیموں کی طرف سے بھی جو رائے تھی وہ بھی سامنے آئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی رائے سامنے آئی، اور جہاں پر یہ اوپینین ہمیں سننے کو ملا اس لکھے گئے خط پہ جس پر 6 جج صاحبان کے دستخط موجود ہیں، وہیں پر پھر سپریم کورٹ میں ایک فل کورٹ بلایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور اس اجلاس میں کیا طے پایا ہے اس کی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اگر پروگرام کے دوران اس کی تفصیلات آ گئی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ وہیں پر آج میاں داؤد وکیل صاحب ہیں، اور وہی وکیل ہیں جن کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست جمع کروائی گئی تھی، شکایت درج کی گئی تھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف۔ یہ وہی وکیل ہیں جو عمران خان صاحب پر 2022 میں 3 نومبر کو حملہ ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی جس شخص نے کی تھی، ان کے بھی وکیل میاں داؤد صاحب ہیں۔ اور آج میاں داؤد صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن قائم کیا جائے، کیونکہ ان 6 جج صاحبان کی طرف سے لگائے گئے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں، لہٰذا ان پر تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید جانیں گے کہ واٹ نیکسٹ، کیا اب اتنے بڑے الزامات لگا دیے گئے ہیں، اور اگر غلط الزامات ہیں تو یقیناً اس کے لیے بھی ان 6 جج صاحبان کے ساتھ ان سے سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے، اور اگر یہ الزامات درست ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس لکھے گئے خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی ان کا یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان کا جو ریموول تھا وہ غلط تھا، ان کو غلط ہٹایا گیا تھا، اور جس وجہ سے ہٹایا گیا تھا وہ ان کا آ کر کھل کر بات کرنا تھا اس وقت کے ڈی جے سی میجر جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف، کہ جو ان سے چاہ رہے تھے کہ وہ بینچ ان کی مرضی کا تشکیل دیں، بینچ کا حصہ بنے، اور جو اس وقت مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی کیسز کی اپیل پر جو بینچ تھا وہ اس کا حصہ بنے، جس پر انہوں نے انکار کیا تھا، اور ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد میں مداخلت کی جا رہی تھی۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ عطر منیلا صاحب تھے، اور پھر اس خط میں، خیر یہ خط میں نہیں لکھا ہوا کہ عطر منیلا صاحب اس کی بینیفیشری تھے، یہ شوکت صدیقی صاحب نے اپنی رائے آج دی ہے۔ خط میں پھر فردر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں یہ نہیں تعین کیا گیا کہ جو ذمہ دار تھے اس غلط ریموول کے لیے ان کے ساتھ کیا کارروائی ہوگی، ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ کر دیا جاتا تو اس سلسلے کو مستقبل میں دوبارہ سے ہونے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی اس میں سفارشات نہیں تھی۔ آج کے پروگرام میں ہمیں ڈسکشن کے لیے جوائن کیا ماہر قانون آفتاب باجوہ صاحب نے۔ باجوہ صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ، اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے۔ اختیار ولی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، وقت دیا۔ سب سے پہلے باجوہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ابھی 6 مارچ کو آپ کو میں نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سنا، اور آپ خوب اس دن گرجے کہ صحافیوں کو کیا ہو گیا ہے، صحافی کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے آج یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وکیل کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو وہ وکیلوں کے اس مشہور و معروف نعرے کو ابھی بھی ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ زندہ ہیں وکلا، زندہ ہیں، تو کیا ہو گیا؟ وکلا کیا تقسیم ہو چکے ہیں؟ کیا کسی دباؤ کا شکار ہیں، یا پیسہ چلا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں آپ کی تو ایک بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ وکلا کے اندر جو پیسے کی تقسیم ہے یہ میں آج سے 6 ماہ پہلے بات کر چکا ہوں۔ 5 ارب کے قریب بھون اور اعظم مزید تارڑ کے ذریعے بار ایسوسی ایشن میں تقسیم کیا گیا۔ یہ کسی دور میں بابر اعوان صاحب کے ذریعے بھی ہوا تھا؟ جی، یہ ہوتا رہتا ہے ہمیشہ، ہر حکومت کرتی ہے وکلا کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ کل رات کا جو کل شام کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے 6 ججز کا جو لیٹر منظر عام پہ آیا، اس کے بعد علی بھائی آج سارا دن ہائی کورٹ میں بڑے سینئر لائرز، جونیئر لائرز اور اپنے ہم اثر لائرز سے ملاقاتیں رہیں، اور جو جذبات وکلا کے میں نے دیکھے آج، میں نے زندگی میں ایسے جذبات نہیں دیکھے، کیونکہ دیکھیں ہمارا ادارہ ہے، ہم ججز اور وکلا ہم ایک خاندان ہیں۔ میں نے اکثر یہ بات کہا کرتا تھا، ایک دن میں نے ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب سے بھی کہہ دیا تھا، جب آپ جیسے آپ نے ذکر کیا مجھے بھی ایک دفعہ اریسٹ کر کے لے گئے تھے، جی ہاں، تو جج صاحب نے پوچھا بھائی صاحب آپ کو بھی اریسٹ کر لیا؟ میں نے کہا جی ابھی دیکھیں گریبان وکلا کے گریبان تک ہاتھ پہنچا ہے ایجنسیوں کا،
اور میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے صرف 6 فٹ کا فاصلہ ہے، فاصلہ دور نہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے جب میں نے ہائی کورٹ میں کی، تو جج صاحب نے تھوڑا سا مائنڈ بھی کیا، نہیں بایا صاحب انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا، لیکن آپ وقت تو یہ آ گیا ہے کہ ججز کے بیڈ روم، ماسٹر بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں. اور کس نے لگائے؟ میں تو کہتا تھا کہ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے یہ پولیس والے لوگ، ایجنسیوں والے لوگ. تو اب دیکھیے ماسٹر، اب جو لیٹر کل جو نکلا ہے اس میں جو ایلیگیشن لگائی گئی ہیں اس کا باقاعدہ طور پہ ثبوت بھی دیا ہے ججز نے. اس کے بعد تو کوئی کسر باقی نہیں رہے گی کہ ملک کے اندر ادارے کون چلا رہا ہے، قانون کہاں ہے، قانون کی حکمرانی کہاں پہ ہے، قانون کہاں گیا. میں گزارش کروں گا اس وقت ہم وکلا زندہ ہیں اور بالکل زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. آج اگر سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان جیسا، اگر خدا کے لیے تھوڑی سی بھی ان کے اندر عقل ہو، یہ تو سوچیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے. کہیں کوئی یہ نہ کسی وقت آ کے یہ کہہ دے میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم، پھر سیاستدانوں کی 10-10 12-12 سال چھٹی ہو جاتی ہے. یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں جتنے سیاستدان ہیں، میں ان کو یہ بات ضرور کہوں گا. ہم وکلا رول آف لا کے لیے کرتے ہیں بات، رول آف لا کے لیے نکلیں گے اور رول آف لا کے لیے ہی لڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ججز کے تحفظ کے لیے. لیکن جب پھر وکلا باجوہ صاحب سینیٹرز بن جاتے ہیں، حامد خان صاحب بھی اب وہ بلا مقابلہ سینیٹر بن رہے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، وہ بڑے نامی گرامی وکیل تھے، وہ بھی سینیٹر بن گئے، بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ بھی وکیل بن گئے. تو جب پھر وکلا اس طرح سے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کسی ایک طرف چل پڑیں گے اور پھر کوئی عہدے لے کر بیٹھ جائیں گے، تو یا ممبر بن جائے گا کوئی قومی اسمبلی کا یا کوئی سینیٹر بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد وکلا میں کہاں وہ پھر جو ایک اتحاد ہے وہ رہے گا. علی بھائی میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، عامر بھائی بھی بیٹھا ہے، ہر وکیل لیڈر ہوتا ہے. آپ یہ کہیں گے صرف حامد خان، اعظم نذیر تارڑ یا بھون ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. میں ہر وکیل کو لیڈر سمجھتا ہوں. ہر وکیل کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو آ کے عدالت کے سامنے پیش ہو کے مظلوموں کے کیس پیش کرتا ہے اور اپنی پوری اس پہ محنت کر کے پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بڑے سے بڑے جگیرداروں کا بھی مقابلہ کرتا ہے. تو ان حالات میں آپ یہ کہیں کہ وکلا کے اندر لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لیڈرشپ جو ہماری جو ابھی جو گزر گئی ہے، جو چل رہی تھی یا گزر گئی ہے، اس نے کیا کیا مفادات لیے یہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. لہذا اب جو آج کی صورتحال، آج جو ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. پورے پاکستان کے وکلا کو ہم آن لائن لے کر اپنا ایک طریقہ کار دیں گے. دیکھیں 2007-8 میں بھی یہ سارے سیاستدان ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، زرداری صاحب، میاں صاحبان، سب. پھر جب وکلا نے تحریک چلائی رول آف لا کے لیے، تو یہ سارے چہرے بھر بھر کے پھر آنا شروع ہو گئے اپنے خاندانوں کو لے کے واپس پاکستان. یہ وکلا کی ہی کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں. اور انشاءاللہ اب بھی وقت ہے. میں سیاستدانوں سے گزارش کروں گا خدا کے لیے آؤ رول آف لا کے لیے. ٹھیک ہے، میں عامر حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے اور بڑے سنگین الزامات ہیں جو کہ 6 ججز کی طرف سے لگائے گئے ہیں. ان 6 ججز پر بھی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہی ہے، ان پہ فائنینشیل کرپشن کے بھی الزامات لگ رہے ہیں، ان پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ عدلیہ کے وقار کے لیے، عدلیہ کی توقیر کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ڈیفرنسز ایک طرف رکھ کر اس پر کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب پی ٹی آئی اس سے بڑی مستفید ہوئی تھی اور بڑی خوش تھی، لیکن شوکت صدیقی صاحب کا جو معاملہ تھا وہ جا کر اتنے سال گزر جانے کے بعد ان کی جو عمر تھی، جو مدت تھی ان کی، وہ بھی مکمل ہو گئی کہ جب تک ان کا یہ فیصلہ آیا اور انہوں نے پرسو کیا اس کو، ورنہ بہت سے لوگ تو پرسو ہی نہیں کرتے، وہ پرسو کیا انہوں نے اور وہ اس میں ایگزونریٹ ہوئے کہ ان کو غلط ہٹایا گیا. دیکھیے ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اگر آپ اسے دیکھیں 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے بینچز کے بنانے میں یا فیصلوں کے اندر، تو میرے خیال سے اس میں کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں. یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ججوں نے پہلی دفعہ یہ بات لکھی ہے حوصلہ پاتے ہوئے. پہلے تو کوئی نہیں بول رہا تھا، جب پتہ چلا کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، جسٹس شوکت صدیقی کو ریلیف ملا ہے آفٹر ایئرز، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا. لیکن اس میں باجوہ صاحب ہوں، میں ہوں یا دوسرے لائرز ہوں، یہ پاکستان کا
پڑھا لکھا طبقہ ہو یا بیدار مغز ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بالکل رہی ہے معاملات کے اندر، آج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ یہ جسٹس منیر سے شروع ہونا والا جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کیا گیا تھا، وہ کوئی ججز کا آئین اور قانون کے تحت تو نہیں تھا، کہ اپنے ضمیروں کے تحت تو فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جب بھی مارشل لاؤں کو تحفظ دیا ہے، وہ آئین اور قانون کے تحت تو نہیں تھا۔ جب بھی کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابیئنس کیا گیا، اور وہ جو ججز جو کانسٹیٹیوشن کے تحت حلف اٹھاتے تھے، وہ کس کے پریشر میں یہ سب کرتے تھے؟ یا ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو وہ کون سے آئین اور قانون کے تحت تھا؟ اور مارشل لا کی حکومتوں کو جب دوام بخشا گیا وہ کون سے آئین اور قانون کے تحت تھا؟ تو یہ کون پیچھے سے کس کے اشارہ ابرو پہ یہ فیصلے ہوتے تھے، یہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کیا اس طرح معاملہ حل ہوگا کہ 6 ججز نے تو صرف لکھ دیا؟ اس وقت ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں؟ 100 کے قریب ہیں پاکستان میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو 8 ہے نا؟ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تو صرف ہائی کورٹ نہیں ہے نا جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو جب سے آیا ہے ذرا ایک پولیٹیسائز ہو گیا۔ ظاہر ہے اسلام آباد ہے، اقتدار والوں کا شہر ہے، تو ججز بھی اقتدار والے لگتے ہیں، سارے یہی لگتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی بیل ہو جائے اور کسی کی روک دی جائے، شاید یہی کسی کو انصاف سمجھ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو بات نہیں کر رہا ہوں نا، وہ تو ایک اس کی جوریسڈکشن تو بڑی محدود ہے، لیکن وہ بڑی اہم ترین جوریسڈکشن ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی جو ان کے کیسز سے بری کیا گیا یہیں سے کیا گیا، عمران خان صاحب کے بھی کیسز یہیں پہ چل رہے ہیں، تو یہ بڑی اہم جوریسڈکشن ہے، اور لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ سے ان رہے ہیں، خبروں میں رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اہم نواز شریف ہے یا عمران خان ہے تو پھر واقعی یہ اہم ہائی کورٹ ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف دینے کے لیے دی جاتی ہے، سزائیں دینے کے لیے اور ریلیف دینے کے لیے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے اہم ہے۔ لیکن ہائی کورٹ کی اگر کام ساروں کا ایک ہی ہے کہ انصاف دینا ہے ریاست کے ہر شہری کو، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے لیے زیادہ کر رہا ہے یا جن کے لیے اوور سینسٹیو ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ کیا صرف پریشر ہائی کورٹ کے چند ججز کے لیے ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پورے پاکستان کے ججز کیوں خاموش ہیں؟ تو اگر سب کے لیے ہے تو سب کو یہ بات اٹھانی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کا حل کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا اس کا حل ادھر ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو صرف خط لکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے۔ ججوں کو، باضمیر ججوں کو اٹھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی پہ یہ فیصلے کیے تھے، یہ ہمارا استعفیٰ پڑا ہے یا ہم معافی مانگتے ہیں۔ اس طرح اگر پورے ججز کریں، پرانے بھی نئے بھی، اور اس کے بعد ہم لوگ ایک نئے یہ پھر موومنٹ ہوگی کہ پاکستان کے اندر آئین کے تحت فیصلے ہوں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بتائے کہ اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، جوڈیشری بھی بتائے کہ اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدان بھی، کوئی بھی، باجوہ صاحب بھی لیگل فٹرنیٹی سے ہیں، میں بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم سے کبھی کوئی غلطیاں نہیں ہوئی؟ ہم سے بھی ہمالیائی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب ہم نے افتخار چودھریوں جیسوں کو، میں جیل میں رہا ہوں مشرف کے دور میں، قید و بند کی صحبتیں میں نے برداشت کی ہیں، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ جیل میں، حالانکہ وہ بھی صرف لاء کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے میری گرفتاری کے بعد گرفتاری دے دی، ہم لوگ جیلوں میں گزار کے آئے ہیں، لیکن ہم نے افتخار چودھری کے جوڈیشل مارشل لاء کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، ہم نے ججز کو فرعون بنانے کے لیے تو موومنٹ نہیں نہ چلائی تھی، یا ہم نے چند وکیلوں کی تجوریاں بھرنے کے لیے تو وہ موومنٹ نہیں نہ چلائی تھی، ہم نے رول آف لاء کے لیے چلائی تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے مضمرات بھی دیکھیں کہ اس تحریک کے کیا رہے، اسے ججز نے کیا کیا فائدہ لیا۔ اچھا، آخری بات میں کروں گا، اگر ججز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتی ہے تو کیا ججز پارلیمنٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتے رہے؟ ججوں کی تقرری پہ کیا کیا افتخار چودھری نے؟ افتخار چودھری اور دوسرے ججز کی کیا حرکتیں رہیں، اور اس کے بعد آنے والے ثاقب نثار کی کیا حرکتیں رہیں، اس کے بعد آ کے وہ جو گلزار صاحب تھے ان کی کیا حرکتیں رہیں؟ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ہم ٹھیک ہے، مطلب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں اوور آل آخری بات جی، ہم کوئی ججز کے فورس نہیں ہے، ججز کے لیے ہم
मरने मारने पे उतर आएंगे। ठीक, इसका बाजवा साहब आपने जवाब देना है, ये जो भी आमिर हसन साहब ने कहा, जब मैं आपकी और वकीलों से भी माफी मांगी अपने रवैयों। ठीक, इख्तियार वली साहब, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की आमिर हसन साहब ने, और इस बात में वजन है क्योंकि देखें हर कोई मुख्तलिफ दौर में अदवार में उससे मुतासिर होता रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई वो भी अदालतों से हुई, फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को जिस तरीके से हटाया गया, जिस वजह से हटाया गया, उससे भी इफेक्ट, और वो सीधा सीधा मामला जो था वो नवाज शरीफ साहब को लेकर था। अब इमरान खान साहब के भी मामला चल रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि ठीक कहा है आमिर हसन साहब ने कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, हर किसी को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं, कल को आप इफेक्ट ही हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर बंदा हर मुकदमे को या वाक़े को अपने अपने एंगल से और अपनी अपनी नज़र से देखता है। मैं इस वाक़े को जो ख़त लेकर आप बात कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इसको इस नज़र से भी देखता हूँ। मुझे ये यहाँ से भी नज़र आता है कि अगर ये लोग अभी इनको जाग आई है और ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे साथ इस तरह हो रहा है, तो ये बात तो बहुत पहले से शुरू थी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस को उन्होंने जब ये फरियाद उठाई थी तो उसको तो 5 साल लग गए, और जब उन्होंने ये बात की तो क्या ये उनके साथी जजेस साहिबान थे, ये उनके साथ खड़े हुए, या इनको उस वक्त कोई इस तरह की शिकायत नहीं थी? फिर उनकी बात को सपोर्ट मिलने के लिए अरशद मलिक की वीडियो भी लीक हुई कि यस आई वाज अंडर प्रेशर, क्या वो काफी नहीं था? तो मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस तरह आमिर साहब ने बात की, ये ठीक फरमा रहे हैं। ज्यूरिसडिक्शन किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, लेकिन छोटी बड़ी नहीं होती, अदालत अदालत होती है, उसने इंसाफ देना होता है। लेकिन क्या ये जो बेंच है या जो दोस्त हैं, जो मौजूद जज साहिबान है जिन्होंने लेटर लिखा है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बैरिस्टर साहब भी बैठे हैं और दूसरे हमारे बाजवा साहब भी हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम तो ये है कि उन्होंने जजों की पकड़ करना होती है। क्या इज दैट द राइट फोरम कि जहां पे इन्होंने खत लिखा? मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल गेम तो इनको हो सकती है, लेकिन ये कोई लीगल असिस्टेंस या इनको हेल्प शायद नहीं चाहिए थी। सुनने में आ रहा है कि इनमें से एक जज के खिलाफ करप्शन के कुछ केसेस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जा रहा है, तो उस वजह से उसको फेल करने के लिए या उसको नाकाम बनाने के लिए शायद हमने इस वक्त ये कार्रवाई की है। दूसरा, अगले कुछ दिनों में ये भी सुनने में आ रहा है ये जो साथी जजेस हैं, मौजूद जज साहिबान, ये भी तजियों में मैं सुनता आ रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लोगों से सुना है बहुत ज्यादा, यहाँ पे आम लोगों के साथ बैठो तो वो तफसीरें जरूर करते हैं। कहते हैं, ये सुनने में आया कि अगले कुछ दिनों में 9 मई के वाकयात, ऑल्दो इन पर ये इल्जामात हैं कि इन्होंने इमरान खान को कम व बेश कोई 300 मुकदमात में बिल्कुल कारपेट कवर दे दिया था, उनको रिलीफ दिया था। तो 9 मई के वाकयात के बारे में, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी डिसीजन होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे केस लगने वाला है, तो उसका भी रास्ता रोकने के लिए शायद ये पॉलिटिकल इंटेंशन के लिए ये खत लिखा गया है। मैं ये आपके सामने मैंने ये बात कौम के सामने मैंने रख दी है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या इनको नहीं चाहिए था कि जब इनके घर से कैमरा बरामद हुआ तो ये बात करते, ये खत लिखते? जी, दो खत और भी है ना, एक 12 फरवरी को भी लिखा गया था और एक 10 मई सन 2023 को लिखा गया था। जी सॉरी, 2 खत इसके अलावा हैं, वो भी साथ में सामने आए हैं। एक 10 मई 2023 को खत लिखा गया था और एक खत 12 फरवरी को लिखा गया है। तो इस खत में तो ये भी तो अभी 12 फरवरी में रिसेंट पास्ट की बात हो गई ना। हम तो ये कहते हैं कि जब आपके एक ब्रदर जज ने, शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब ये बात उठाई और उसके साथ आप कोई बंदा, आपकी अदलिया का कोई ब्रदर उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, तो उस वक्त क्या आप बेनिफिशियरी थे? क्या आपको इन्हीं इदारों से कुछ मराहत मिल रही थी? सवाल उठते हैं कि क्या वहां से आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल रही थी, या अब वो चीजें बंद हो गई हैं, या आपकी पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं
یا جو یہ جس طرح بات کی عامر صاحب نے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ ماضی میں جتنا ریلیف ان عدالتوں اور ان جج صاحبان کی عدالتوں سے عمران خان کو مانی پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے وہ ریلیف شاید پاکستان میں کسی کو نہیں ملا. تو کیا اس کو ہم میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا تھا دینے کے لیے اختیار صاحب یہ خط لکھا گیا. جی میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا تھا, وقفے کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے. تو یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بھی پوائنٹ ریز کیا ہے اختیار ولی صاحب نے کہ جی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا, تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ جب میرا یہ معاملہ یہ مسئلہ بنا تھا تو اس وقت صرف ایک جج تھے جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا, حتیٰ کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو شادی کی تقریب میں بھی کوئی نہیں آیا تھا. مطلب بالکل ہی مجھے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا اور اپنے آپ ڈس ایسوسیٹ ہو گئے تھے سب مجھ سے. اس پر مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج کا پروگرام وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں عامر حسن صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں باجوہ صاحب, بڑے اہم پوائنٹس ہیں, اور اختیار ولی صاحب نے بھی بڑے اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں. سب سے پہلے تو اس پر ذرا بتائیے گا کہ جو باقی ججز ہیں جس کا ابھی کہہ رہے تھے عامر حسن صاحب کہ اور بھی ہائی کورٹس ہیں, وہ کیا ججز نہیں ہیں؟ اور دوسرا پھر یہ بھی بات جو ابھی ہوئی ہے کہ کیا یہ رائٹ فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھنے والا؟ دیکھیے یہ بات جو ہے عامر بھائی بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, اور لیٹر کے اندر بھی وہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں. جیسے جو 2023 میں لیٹر لکھا, اور ایک ملاقات بھی عمر الطاف بندیال سے یہی 6 جج کر چکے. اجاز الحسن صاحب بھی موجود تھے, پھر قاضی فائز صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جب انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہم پہ جو ایجنسیز ہیں کیا کیا پریشر ڈالتی ہیں کون کون سے فیصلے کے لیے. اور اس کی ایک بڑی مثال ٹیرین کیس تھا, ٹیرن وائٹ کیس جو عمران والا تھا, جس میں 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھ دیا, میاں عمر فاروق نے آج تک وہ ججمنٹ نہیں سنائی. اس سے بھی بہت ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ججز پہ کس کس طرح سے دباؤ ڈالا گیا. یہ باقی فورم ججز کے لیے ایک ہی جوڈیشل کونسل ہے, اور اس میں انہوں نے جوڈیشل کانفرنس جو بلوانے کے لیے ریکویسٹ کی ہے وہ بالکل ان کی جائز ہے. میں سمجھتا ہوں تاکہ یہ بھی کہا گیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ اور بھی باقی ججز کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا ہے. ہاں بالکل معاملات باقی ججز کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بات بڑی سرگرم تھی, کچھ ججز جو ہیں ایک میٹنگ کر رہے ہیں, اور اب 11 بجے 11:30 بجے کے بعد کورٹس بھی نہیں ہوئی ان ججز کی. میں بھی کورٹ میں تھا, جیسا آپ نے کہہ دیا سوری اس کے بعد کورٹ نہیں ہوگی. تو وہ ججز کی جو میٹنگ ہے, اب دیکھیے پرویز الہی صاحب کو ایک جج حکم دیتا ہے کہ اس کو گھر چھوڑ کے آؤ, ایک ایس پی کو کہا, تو راستے سے اسے اٹھا لیتے ہیں پھر دوبارہ ایجنسی والے. کہاں گئے یہ عدالتوں کے حکم اور کہاں گئی قانون کی حکمرانی؟ اصل بات تو یہ ہے, جب تک آپ قانون کی حکمرانی نہیں لائیں گے, جب تک عدالتوں کے اختیارات میں آپ مداخلت کریں گے, یہ کھلے عام مداخلت ہے. یہ پرویز الہی کیس آپ کے سامنے ہے علی بھائی, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو ان حالات میں اس لیے عامر بھائی کی بات کو میں تائید کرتا ہوں کہ اس وقت ہے, ملک کے جو معاشی حالات ہیں, انٹرنیشنل سطح پہ ہم جس طرح بالکل ہم اگلے دن جو مودی نے بیان دیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے پاکستان کو کیا تڑکا لگایا ہوا ہے. جب ہمارا دشمن یہ باتیں کر رہا ہو پھر ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے. اچھا لیکن ہم وکلا کو بھی, سیاستدانوں کو بھی اور صحافیوں کو بھی. جی سب کو. جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو بات ہوئی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں کی ہے عامر حسن صاحب نے. ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جج صاحبان جو ہیں ایک خط لکھ دیا 10 مئی 2023 کو, ایک خط لکھ دیا 12 فروری 2024 کو, ایک خط لکھ دیا 25 مارچ سن 2024 کو. مطلب خط پہ خط لکھتے چلے جا رہے ہیں, اور اب پہلی بار یہ خط سامنے آیا ہے. تو جب پہلی بار خط لکھا 10 مئی 2023 کو, اور اس میں تمام الارمنگ فیکٹس تھے لکھے ہوئے تھے, اس میں تمام چیزیں درج تھیں, بتایا گیا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد پھر استعفے دے دیتے نا. لیکن یہ پورا 1 سال, اب مئی میں سال ہو جائے گا اس پہلے والے خط کو لکھے ہوئے, تو اس کے بعد پریشر لیتے رہے ہیں, جو الزام لگا رہے ہیں ہم پہ پریشر ہے, دباؤ ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ لیتے رہے ہیں اور خاموش رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, کچھ ادب, کچھ احترام, کچھ اداروں کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. سارے ججز قاضی فیض سے نہیں. جب بھی جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس ہوتا اختلاف کرتے تھے, عمر الطاف بندیال سے پہلے وہ ایک لیٹر لے کے صحافیوں کو دیتے تھے, پھر وہ جا کے میٹنگ میں بیٹھتے تھے. لیکن ان ججز کی میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر جو فورم ہے اس پہ جا کے التجا کی, بتایا,
अपने उमरता बंदयाल साहब को, काजी फैजी साहब सीनियर जज थे, एजाजुल हसन साहब सीनियर जज थे, उनको बताया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इन हालात में हम इंसाफ नहीं कर पा रहे, लिहाजा इसका अजाला किया जाए। इस अजाले की बजाय क्या हुआ, उसके बाद एक और वाकया बहुत बड़ा हो जाता है कि एक जज साहब के बहनोई को उठा के लिए जाते हैं, उसको शॉक्स जो हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा के उसकी फिल्में बना के, वीडियो बना के उसको भेजी गई, जिसके मतलब आज ये बात कही जा रही है कि जो उसके खिलाफ करप्शन के केस हैं, उस जज के खिलाफ जो है रेफरेंस बना के भेजा गया है, जिसकी वजह से ये सारा इन 6 जजों ने ये किया है। तो पंजाबी की वो बात है ना, वो आटा गुंद हिलदी क्यों है, कोटी चढ़नी है ना। अब ये कोई बात नहीं है करने वाली, जो जजेस ने लेटर लिखा है उसके हर लाइन का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, ये जजेस का लेटर है, ये FA पास या FSC पास के जर्नल का लेटर नहीं है, मैं ये साफ आपको बता दूं। अच्छा, मियां गुल हसन औरंगजेब इसमें से आउट हैं, बल्कि जो पिछले साल वाला खत था 10 मई 2023 वाला, उनमें जजेस में इनका नाम भी मौजूद था, लेकिन दस्तखत नहीं है उनके उस पर। देखिए, ये बातें सारी जब सारी फुल इंक्वायरी होगी, यही जजेस उस इंक्वायरी में भी पेश होंगे। और मैं ये भी आपको बता दूं, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, काजी फैज ईसा सुबह के वक्त जज होता था और दोपहर के बाद जब जुडिशियल काउंसिल में इनके खिलाफ एक रेफरेंस चल रहा था, एज अ मुल्ज़म पेश होता था। ये भी हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की। अब इन जजेस ने जब पेश होना है जुडिशियल काउंसिल में या किसी कमीशन बनेगा इंक्वायरी का बड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी बनाए, उस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ट्रू फैक्ट्स जो कौम के सामने आने चाहिए कि असल वाकयात क्या हैं और क्या हो। अब छोड़िए इस बात को, 9 मई को वाकये को हम रोए जा रहे हैं, ये 9 फरवरी को जो हुआ है उसका किसी को याद नहीं है। 9 मई से भी बहुत बड़ा वाकया हो गया, जो कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। मैं चश्मदीद गवाह हूं उस बात का। ठीक आमिर हसन साहब, अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्योंकि ये मामलात इस तरह जब भी होंगे तो फिर यही कहा जाएगा जी कि जी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पिछले साल जब आई बिलीव पिछले साल ही हुआ था टुवर्ड्स द एंड, कि जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा आया था एंड एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा आया था, उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि जी और भी इस्तीफे आ रहे हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट के भी जज थे, उनकी तरफ से भी इस्तीफा आया, और फिर इस्तीफा जब आया तो जो उनके इस्तीफे में उन्होंने लिखा हुआ था उस पर भी बड़ी डिस्कशन हुई। तो अदलिया का वकार बहाल करना ज़रूरी है, जो कि जज साहिबान ने भी लिखा है कि जी जो वकार है अदलिया का, आज़ादी है अदलिया की, उसको बहाल करना ज़रूरी है ताकि एक आम आदमी का भरोसा बहाल हो जजेस की काबिलियत पे, जजेस की सलाहियत पे और उनके न्यूट्रल होने पर। देखिए, वो तो खुद जजेस ने बहाल करना है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करेंगे। जब जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं करते, और ये हमारी तारीख है, मुझे तो नहीं कोई जस्टिस कार्नेलियस हैं वो रहे हैं, उसके बाद कुछ बाज़मीर जजेस थे जिन्होंने जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद पीसीओ के तहत तलब उठाना पसंद नहीं किया, और उसके बाद इक्का दुक्का जजेस हैं। बाकी तो हमेशा से अपना ज़मीर बेच देते रहे हैं अमरियतों के सामने। हम वकला जरा आइडियलिस्टिक होते हैं, और हमारा बार रूम और हमारी बार काउंसिल तो हमेशा एक फोरम होती है सियासी आज़ादियों के लिए और इजहार राय की आज़ादी के लिए। मार्शल लॉ में इसीलिए सियासी जमातों को भी बार काउंसिल मुयसर आती हैं, जहाँ पे आके वो अपना सियासी प्रोग्राम का ऐलान करते हैं या अपनी जमहूरियत के बहाली के लिए जद्दोजहद करते हैं। लेकिन क्या जजेस इतने अच्छे हैं कि हम वकला उनके लिए जब चाहें सड़कों पे आ जाएं और ये जब चाहें हमें बेच के दोबारा हमारा सौदा कर दें? ये हमें वकला को भी सोचना है, पहली बात ये है। लेकिन ये जजेस भी तो वकला में से बनते हैं ना? बिल्कुल, जब ये वकला होते हैं तब ये वकला होते हैं, और जब ये जजेस होते हैं तब ये जजेस होते हैं। ये बाजवा साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये इन चीज़ों को हमें भी पता है। वो वकील भी जो मेरे सबऑर्डिनेट हों, फैसलों पे बार असरअंदाज नहीं होती ऐसे जजेस पे जो बार का हिस्सा रहे होते हैं, वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे होते हैं, जो बार की सियासत है उसका हिस्सा रहे होते हैं। जी देखिए, ये तो एक आपके तकर्री के ऊपर एक लंबा इस पे बहस हो सकती है, ये एक लंबी बहस है। अब आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स निकाल नहीं सकते जो कि गैर सियासी है। जो गैर सियासी होता है वो भी सियासी होता है। पाकिस्तान के वो इदारे जो गैर सियासी हैं उन्होंने ज्यादा देर हुकूमत। आप कहना चाह रहे हैं न्यूट्रल कोई भी नहीं है? कोई होता ही नहीं ना। देखिए, सियासत से कोई दूर रह नहीं सकता, सियासत लाजमी चीज है। अब ये जो अब आप आपके हजाम की दुकान पे चाहे लिख दें कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू मना है, और होती वहाँ पे 100% सियासी गुफ्तगू है। तो इसी तरह पाकिस्तान में हर बंदा कहता है मैं गैर सियासी हूँ, और वो होता सियासी है, चाहे वो जजेस हो
چاہے وہ جنرلز ہوں. اب آئیے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ضروری چیز ہے دیکھیے ان ججز نے جو کچھ کیا ہے, میں پھر کہتا ہوں ضروری یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے. یہ ججز اپنی غلطیاں مانیں. یہ ججز کوئی اتنے اچھے نہیں رہے ہیں, انہوں نے وکیلوں کے جذبات کو بیچا ہے, اور کچھ لائرز بھی پھر اس میں فائدہ لے کے وہ بھی ججز بنتے رہے ہیں موومنٹس چلا کے. یہ سب لوگ بھی واقف ہیں. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو فیصلے آئین کے تحت کرنے ہیں. اگر آئین کے تحت کرنے ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ملک کا ہر ادارے کا وقار جو ہے اس پہ وہ سینسٹیو ہے. اگر عدلیہ کے اوپر حملہ ہو تو آپ سینسٹیو ہے. جج کے لیے کوئی اس کے کورٹ کے اندر تھوڑی سی جج کی ذات پہ بات کرے تو آپ توہین عدالت لگا دیتے ہیں. لیکن جب آپ کے ایک ادارے کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے اوپر اب آپ کی عدالتوں نے وہ عمل نہیں کیا. جب وہ عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسری طرف سے باتیں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ ہوں تو آپ یہ جو لوگ اسے ہولی الائنس کہتے ہیں, میں اسے ان ہولی الائنس کہتا ہوں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے جوڈیشری بھی, ہمارے جنرلز کا جو اقتدار کے ہوس میں مبتلا جنرلز رہے ہیں, اور ہمارے ججز کا کیا ساری یہ ہماری تاریخ میں 75 سالوں میں کیا ان ہولی الائنس نہیں رہا؟ کیا انہوں نے چلیں پھر اس پر ایک سوال بنتا ہے, میں اختیار ولی صاحب سے پوچھتا ہوں. جی صرف کیا انہوں نے سیاست کا بیڑا غرق نہیں کیا؟ کیا انہوں نے پاکستان کے آئین کو سیبوٹیج نہیں کیا؟ میں کس طرح ان ججز کو ایک دم 6 ججز آئیں, مجھے کیا پتا کہ ان کے کیا پولیٹیکل مقاصد ہیں, جیسے افتخار چودھری کے تھے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں پھر اختیار ولی صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اس پر آپ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. میں کسی کو ہیرو نہیں کہتا, میں ہیرو اسے کہتا ہوں جو عوام کے. ٹھیک ہے, تو پھر جب اگلی مرتبہ میں آپ کی طرف آؤں گا نا تو آپ یہ سوال جو میں پوچھنے لگا ہوں اختیار ولی صاحب سے, آپ اس پر آپ بھی رسپونڈ کر لیجیے گا. اختیار ولی صاحب, کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی اور ساتھ میں آپ کے اتحادی اب جو 2/3 اکثریت کے خواہش مند تھے اور جس طریقے سے لے لی گئی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ تو بات کی بات ہے. دیکھیں ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, ایکسٹینشن ملتی ہے لیکن اٹس اے تھاٹ, یہ سوچ کی بات ہے نا, سوچ کی بات ہے, اپروچ کی بات ہے. کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں کسی کی بھی پرائیویسی میں آپ کو قانون, کوئی پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر میں یا دفتر میں کیمرے لگائیں اور آپ اس کو اس کی وہ کریں, اسپائنگ کریں, اس کی ریکارڈنگ کریں, اس کی تصویریں بنائیں, اس کی مرضی اور اس کے علم میں لائے بغیر. تو مطلب وہ تو, لیکن مریم نواز صاحبہ تو بڑا فخریہ بتاتی تھی کہ میرے پاس USB بھی ہے, آڈیوز بھی ہیں, مزید ویڈیوز بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ علی ممتاز نے کوئی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے علی ممتاز نے, میں شاید اس کا نام لوں نہ لوں, لیکن میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ہیں. تو کون وہاں پہ کوئی خود تو نہیں گیا نا, شوق ہم سب نے رکھے ہوئے ہیں, تو پھر ہم تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب ویڈیوز آڈیوز کے شوق رکھتے ہیں. نہیں جناب, ہم نے تو آپ کو بولا, آپ ذرا اگر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, میں بات میں اب خاموش جی, آپ بولیے. وہ بس بات مریم نواز والی مجھے یاد آئی. بات وہی ہے کہ اگر شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سیریس لیا جاتا, اس کو اتنا تنہا چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی اور کوئی ایک برادر جج ان کے پاس نہیں گیا ان کی شادی میں بیٹھنے کے لیے, اتنا تنہا کر دیا گیا تھا. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے ادارے میں جا کے انٹروین کرے اور اس میں مداخلت کرے. یہ جو معزز جج صاحبان ہیں, کیا انہوں نے, آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے ہمارے پارلیمنٹ کے اختیارات میں کتنا یہ انٹروین کیا ہے؟ بلکہ عدلیہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال ہو, ثاقب نثار, یہ اس سے یہ بعد میں یہ جو جج صاحبان ہیں, انہوں نے تو پارلیمنٹ کے اختیارات کو بالکل جوتے تلے رکھ دیا تھا. تو اگر آپ کو اپنے اختیارات کے بارے میں آپ اتنے سینسیٹیو ہیں, آپ دوسروں کے اختیارات کا بھی خیال رکھیں. اس وقت اس خط کا لکھے جانا, آپ اس کو بھی اینکر, آپ صحافی ہیں, میرے 2 اور ساتھی بیٹھے ہوئے یہاں پر اور قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. اس خط کو لے کر آج میتھیو ملر کی سٹیٹمنٹ, آپ اس کی نیوز کانفرنس بھی دیکھ لیں, وہاں پہ اس کا تذکرہ ہونا, 2-4 دن پہلے ٹرمپ کا بیان آنا, یہ ساری چیزیں, پھر یہ خط لکھنا, پھر 9 مئی کے واقعات کے بارے میں اگلے ملٹری کورٹس کے بارے میں فیصلہ ہونا, اور پھر انہی جج صاحبانوں میں
ایک کے بارے میں کرپشن کا ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے، ہو جا رہا ہے، دیٹ از آلریڈی ان پروسیس. تو ان ساری چیزوں کی جو ٹائمنگ ہے یہ مجھے مشکوک بنا دیتی ہے ان چیزوں کو، کہ یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں. اور یہ امریکی سازش ہے کوئی اختیار صاحب؟ میں امریکہ کا نام نہیں لے رہا ہوں، نہیں آپ نے حوالہ دیا نا اتنا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر نہیں، وہاں پر تو باقاعدہ پی ٹی آئی نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، ان کی نیوز کانفرنس میں اپنے صحافی بٹا دیتے ہیں. وہاں پہ جو ان کی کانگریس ہے وہاں پہ ڈونلڈ لو کے جو کیس لے کر گئے یہ ساری لابنگ ہی تھی، یہ ان کی لابنگ فرم ہی کر رہی ہے. پہلے یہ کہتے تھے نا امریکی غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ، حالانکہ امریکہ کے بارے میں وہ کتنے پیچھے جا رہے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ تو سوال ہی نہیں. اب پی ٹی آئی کی فولڈز میں یہ بات بھی بڑی زبان زد عام ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو ہمیں بچائے گا، ٹرمپ آئے گا تو ہمارا جو ہے تو کچھ کام ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کا خود عالم یہ ہے. بہرحال میں ان دو چار چیزوں کو اور پھر اس خط کے لکھے جانے کی ٹائمنگ کو، مجھے یہ چیز جو ہے یہ مجھے اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے کہ اس میں کوئی کتنا سچا ہے. بہرحال انسٹیٹیوشنز کو پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، چاہے وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ مقننہ ہو، وہ جو بھی ادارہ ہو، سب کو صاف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں اور اپنے اپنے سرکل میں کام کرے اور کوئی دوسرے کے اس میں مداخلت. ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں جی، ایک بریک کے بعد پھر واپس لوٹ کر آئیں گے. تو میں باجوہ صاحب سے خاص طور پہ پوچھوں گا کہ باجوہ صاحب بتائیے آپ کے وکلاء اب کیا کوئی تحریک کا اعلان کریں گے یا صرف آپس میں ایک دوسرے کو بھی منانے کا فیز چل رہا ہے؟ پہلے منا لیں پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. باجوہ صاحب، وکلاء کیا اب نکلیں گے یا صرف ابھی ایک دوسرے کو منانے کا یہ مرحلہ ہے؟ پہلے منا لیں، آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کر لیں، دور کر لیں، پھر اگلی بات ہوگی. نہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیٹر کے اوپر ہم سب لوگ متحد ہیں، ایک آواز ہیں، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ وکلاء کس طاقت کا اظہار کرتے ہیں، کس طاقت کے ساتھ نکلتے ہیں، کس طاقت کے ساتھ کسی بڑی طاقت سے ٹکراتے ہیں. پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں 2007-8 میں ہمیں، اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے. یہ جو لاوا پک چکا ہے اس وقت ملک کے اندر، معاملہ یہ صرف وکلاء کی تحریک کا نہیں ہے یا اس لیٹر کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت ملک کے اندر اصل معاملہ معاشی حالات کا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سوئی گیس کے بل دیکھے؟ جی ہاں. 70-80 ہزار گھر کا جب بل آنا شروع ہو جائے، اور یہ ہمارے جو بادشاہ بیٹھے ہیں، حکمران بیٹھے ہیں، عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے تو بل آتے نہیں، ان کے تو سرکار نے بل دینے ہوتے ہیں، یہ ہم اور غریبوں نہیں دینے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے لکڑی خرید لی جائے، وہ بھی گیلی لکڑی. میں گزارش کرتا ہوں اب اگر اس طرح کے جب حالات ہو جائیں گے، اگر 100 وکیل نکلے گا تو 5000 آدمی تو بل پکڑ کے سڑکوں پہ آ جائے گا. تحریک مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاملات جو ہمارے جو معاشی اس وقت صورتحال ہے. اچھا، فل کورٹ کا جو اجلاس ہے وہ کل دوبارہ بلائے جانے کا امکان ہے، اور یہی آج کے اجلاس میں طے ہوا ہے، اور خط پہ غور بھی کیا گیا ہے. یہ وہ اپڈیٹ ہے جو ریسیو ہوئی ہے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی کل بلایا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے. اور آج کی بھی اطلاعات تھی کہ منصور عوان صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. جی، وہ ایک دیکھیے ایک طریقہ کار جو ہے، وہ ایک سابقہ وزیر قانون رہے ہیں. اٹارنی جنرل ایک پارٹ ہوتا ہے عدالت کا، ایک سائڈ پہ وہ ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ ہم ہوتے ہیں. لہذا اس میں مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مشاورت ہونی چاہیے. اس کا کوئی حل اچھا نکلنا چاہیے. کیا حل اچھا نکلے گا؟ عمر صاحب نے حل نکالا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے بات کر لی ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، آئندہ نہیں ہوگا. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے، کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے. اگر وہ تجاوز کرے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ استعفیٰ دیں گے؟ نہیں. کیوں استعفیٰ دیں وہ؟ اگر جب نہیں سنی جائے گی، کوئی عمل نہیں، اس پر عمل نہیں ہوگا، بات ایسی چلتی رہے گی بقول ان کے جنہوں نے الزام لگایا ہے. آپ دیکھیے ان ججز کو ایسے لاوارث نہ سمجھیں. ہم نے چوہدری افتخار چاہے جیسا بھی تھا وہ، ہم نے اس کا بھی ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے. ہم تو یہ 6 ججز ہیں، ان پہ کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ان کا بھی ساتھ دیں. ان کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسین صاحب، کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. دیکھیے، میرے خیال سے لائرز کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے
मौला अली से ये मंसूब कर दिया गया था कि उन्होंने कहा है कि ये देखो क्या कह रहा है, लेकिन असल में उनका बयान ये था कि ये देखो कौन क्या कह रहा है। तो ये भी देखना जरूरी है कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो कौन पे तवज्जो देनी होगी। हमारे लॉयर्स को अगर जजेस के लिए इस्तेमाल होना है हमेशा पहली बात, या उन्हें पॉलिटिकल किसी प्रोग्राम और नैरेटिव के लिए इस्तेमाल होना है, या उन्हें आइन और कानून के लिए जद्दोजहद करनी है, ये बुनियादी चीज है, यही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं समझता हूँ कि इस पे काजी फाइज ईसा साहब जैसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं, हमें अदलिया का मामला अदलिया के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सारे जजेस जो इस वक्त, अच्छा ये भी जरा बता दें, जो मैंने इख्तियार साहब से पूछा था उसका भी जवाब दे दें कि क्या फिर जो आप पहले गुफ्तगू कर रहे थे उसकी रोशनी में तो मैं यही अखज़ कर सकता हूं कि आप इसके हक में नहीं होंगे कि काजी फाइज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत है उसको एक्सटेंड किया जाए, उम्र की जो हद है उसको बढ़ाया जाए और उनको इस तरीके से एक्सटेंशन मिले। देखिए, कोई एक्सटेंशन किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी इदारे के अंदर ये एक्सटेंशन का रिवाज अब खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर आईनी तरमीम है, जज की मुद्दत का तयन होता है, तो वो पार्लियामान का हक है, वो करे, उससे कौन रोक सकता है? ना कोई जज रोक सकेगा। तो जब मुस्तफीद काजी फाइज ईसा साहब होंगे तो फिर आप उनको एक तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं ना, एक्सटेंशन दे रहे हैं। सिर्फ फाइज ईसा के लिए अगर आईनी तरमीम होगी कि ये चीफ जस्टिस इतनी मुद्दत रहेगा और इसके आने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर तो हम उसे कहेंगे नहीं, ये तो फिर आप वो आहा चीमा साहब वाली बात कर रहे हैं ना कि जी मैंने जो अपने बच्चे की फीस माफ कराने की बात की है, ये अब इससे बाकी सब भी मुस्तफीद होते रहे, ये मैंने सब पे नेकी कर दी। नहीं, मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। जब भी कोई कानून साजी या आइन के अंदर तरमीम होती है, अगर तो वो किसी एक फर्द वाहिद के लिए होगी, जैसे के लिए 1985 के आइन में जनरल जिया का नाम लिखा गया था 1985 में अमेंडमेंट्स जब आई, तो अगर उसके लिए हो तो फिर नहीं। लेकिन अगर कानून साहब, किस तरह मैं कह सकता हूँ कि पार्लियामान को कोई हक हासिल नहीं है कि वो बिल्कुल हक हासिल है, उसका ये हक है। तो जब उसका हक हासिल है, अक्सरियत करना चाहिए, तो मैं क्यों रोकूं और मैं कैसे कह सकता हूँ? लेकिन बुनियादी चीज ये है, जो बहुत बुनियादी चीज है, कि जस्टिस फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस बड़ी देर के बाद मिलते हैं, वो हैं अच्छे जजेस हैं, मिल बैठे मामला को तय करें। अदरवाइज अगर कोई ये मामला ठीक करना है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जजेस इस्तेमाल ना हो और जजेस जो इस्तेमाल होते रहे हैं, क्यों होते रहे हैं, इसका हल निकालना है, तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाओगे। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू इख्तियार साहब। देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, आमिर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सटेंशन जो है, तो अगर वो चलें, ये एक सवाल मैं सवाल भी इससे नहीं पूछना चाह रहा था कि फिर जवाब जरा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर क्विकली हो सके तो मेहरबानी होगी कि क्या ये फिर हमें ये सिलसिले को भी रोकना चाहिए कि जजेस पर ये जो इल्जाम लगाया जाना शुरू कर दिया जाता है, आज भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी ये देखिए इनकी अपॉइंटमेंट्स कब हुई हैं, ये जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, ये पीटीआई वाले हैं। देखिए, ये तो जजों को अपना, जो जजों के फैसले होते हैं ना, कहते हैं कि जज मुंह से नहीं बोलता, उसके फैसले बोलते हैं। अब जजों के जो फैसले हैं उसको लेके आपको वो सारे साबित हो जाते हैं कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसका प्रो है, कौन किसका एंटी है, तो वो आपको फिर सामने सारी चीजें आपके वाजे हो जाती हैं। कोई किसी के लिए इस्तेमाल ना हो। जी, ये बाजवा साहब मोहतरम है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि वकला को कुछ ऐसे जजों के लिए महज इस्तेमाल किया जाए कि उनके अपने मामलात कहीं और हो या उनके इंटेंशंस कुछ और हो। पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं अगर फिर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये खत उस दिन लिखा गया है जब मुल्क में 3 धमाके हुए थे। चाइना के उन इंजीनियर्स पर उनको कत्ल कर दिया गया था, उस पर खुदकश धमाके तुर्बत में, शांगला, बिशाम में, कि जब सी पैक का दोबारा से सी पैक की आवाज उठ रही है कि सी पैक और सी पैक 2 चल पड़ा है। तो ऐसे औकात में जब भी सी पैक के उठने की, चलने की बात हो, टाइमिंग पर आपने जोर दिया कि टाइमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। मुल्क में डिस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस को और सारी चीजों को जो स्मूथ चलने पड़ती हैं, उसको, उसका रास्ता रोक दिया जाता है। मैं इसको लिंक करता हूँ जिस तरह 126 डेज का, 126 दिन का धरना था, और वो भी सी पैक को रोकने का रास्ता। चलें, ठीक हो गया। इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत गुजरी, तो सी पैक रन नहीं हुआ। अब दोबारा उसके शुरू होने के चांसेस हैं या बात हो रही है, फिर से मुल्क में। खैर, अब इस पर वो IMF वाली बात भी याद आ जाती है कि IMF भी आपको कुछ ऐसी बात कर रहा था जो कि हम मानने को अब तैयार है, बिकॉज हमारी मजबूरी है। इख्तियार साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर फौरन वापस आते ही प्रोग्राम की क्लोजिंग।
ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.